تو اب تو ہمیں OIC جس کی بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس سے ایک پریس ریلیز اور ریزولوشن لینے کے لیے باقاعدہ منتیں کرنی پڑتی ہیں جا کے، اور وہ جو ہے وہ انڈیا کے وزیر خارجہ کو بلا کے اس سے سیشن پرزائڈ کرواتے ہیں۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہندوستان اسپیشل میں ہاردک ابھینندن۔ آپ کو پتا ہے دوستو، افغانستان اور بھارت کے بیچ ایک بہت بڑا ویپار ہوتا ہے۔ یہ ویپار پہلے تو پاکستان کے ذریعے زمین کے راستے ہوتا تھا، لیکن پچھلے سال پاکستان نے اس پر پابندی لگا دی اور اس ویپار کو روکنا چاہا۔ یہ ویپار نہیں رکا اور یہ ویپار سمندر کے ذریعے ہونے لگا، کیونکہ پاکستان کو اس سے ایک اچھی خاصی رقم ٹیکس کے روپ میں ملتی تھی، وہ بند ہو گئی۔ کل پاکستان نے بھارت اور افغانستان کے بیچ زمینی راستے کو پھر سے کھول دیا، کیونکہ پاکستان کی حالت بہت پتلی ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس ویپار سے اس کو بھی کچھ دھن پراپت ہو، اس لیے اس کو یہ راستہ پھر سے کھولنا پڑا۔ اس پر پاکستانی میڈیا بہت دکھی ہے اور رو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں رضوان راضی اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان اور پاکستان کے اوپر حکمران قوتوں نے بھارت کو ایک بہت پیارا پیغام بھی بھیجا ہے، اور دفتر خارجہ کی ترجمان نے آج ہمیں بتایا ہے کہ بھارت کی طرف افغانستان سے آنے والے سامان کی جو یک طرفہ آمد و رفت ہے وہ کھولی جا رہی ہے، یعنی کہ جو افغانستان سے پھل ہیں وہ بھارت کی طرف جانے کا جو راستہ ہم نے بند کیا ہوا تھا وہ کھولا جا رہا ہے۔ پہلے بھی یہ پھل جاتے ہیں، لیکن جب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی تو ہم نے افغانستان کی اس ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی تھی، لیکن افغانستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ پہ پابندی نہیں ہے۔ وہ وایا کراچی، ممبئی یا کسی اور سی وہ جا سکتے ہیں انڈیا۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے اور پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ کہ حکومت کی تبدیل ہوتی ہوئی کشمیر پالیسی کیا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بڑا سمبولک کرتا ہے۔ سر جی، یوم شہدائے کشمیر کے اوپر دفتر خارجہ کی ترجمان کا باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کرنا کہ بھارت کو جو سہولت حاصل تھی اور جو ہم نے 5 اگست کو سسپینڈ کر دی تھی اس کو ہم پھر بحال کر رہے ہیں، ایک آدھ دن آگے پیچھے کر لیتے یار۔ میرا مطلب ہے اسی دن یہ کہنا سمبولکلی، تو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ حکومتوں کے مفادات ہوتے ہیں رضی صاحب، اور حکومتیں اپنی پالیسیاں تبدیل کرتی رہتی ہیں، اور بظاہر وہ کچھ ہوتی ہیں لیکن اختیار کچھ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو کچھ حکومت اپنے اہلکاروں کو، اپنے عہدیداروں کو جو احکامات دے گی ویسے ہی، اور یہ میرے خیال میں بڑی مایوسی، شرمندگی کی بات ہے کہ اگر آج کے دن یہ نہ جاری کیا جاتا آرڈر اور یہ سہولت جو ہے یہ بحال نہ کی جاتی تو اس سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں نا، فرق کئی ایک چیزوں سے پڑا ہے۔ آپ جب سے یہ کشمیر کا سٹیٹس، مقبوضہ کشمیر کا چینج کیا بھارت نے، تو اس کے بعد ہم نے کیا ہے؟ ہم تقریریں کر رہے ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بات کریں گے کشمیری عوام کے لیے، لیکن ہم اپنے ملک میں پھنسے پڑے ہیں اور ایک خط لکھ رہے ہیں ہم، خط اچھی انگریزی کے اندر۔ اب یہ مجھے اس خارجہ پالیسی کی یہ نہیں، آج کے دور میں یہ پھر خط بھی چھوڑیں، ٹیکسٹ کر دیا کریں، میسج کر دیا کریں کہ ایک ہم نے بیان جاری کر دیا ہے، اتنا ہی کافی ہے نا جی پھر باقی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے لیے۔ اور پھر اسی وجہ سے آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حشر بھی دیکھ لیں، اسلامی ممالک کی تنظیم کے پاس جا کے آپ کو بڑی مشکل سے کشمیر پر اپنی کوئی بات منوانا پڑتی ہے، وہ بھی آپ کو کوئی مان جائے اس میں۔ وہ جو دوست آپ کے جو پچھلے 70 سال سے آپ کے ساتھ تھے ان کی منت آپ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ مانتے ہیں۔ UN میں آپ کی بات سنتا کوئی نہیں ہے۔ 2 ملکوں کے علاوہ، ٹرکی اور چائنا، ان کے علاوہ تیسرا کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ ملائیشیا بھی کر لے ساتھ، ملائیشیا وہ ٹھیک ہے، اس کا ایک رہا نا، لیکن اب دیکھیں کہ اب کیا تبدیلی اس میں، وہاں پہ کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ 2 ملکوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تیسرا ملک ایسا نہیں ہے وہاں پہ سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ میں، جو ہمیں اس طرح سے بااثر ملک جو سپورٹ کرتا ہو۔ باقی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ہم بھی خانہ پوری کا کام کر رہے ہیں، اور اوپر سے بھارت کے لیے اس طرح کی سہولتیں ہم دے کے، اس کا پتہ کرنا چاہیے عمران خان کو کہ یہ کس نے آج کا دن سلیکٹ کیا۔ یہ وزیر خارجہ صاحب کا یہ کارنامہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کا، یا پھر پرائم منسٹر کے لیول پہ یہ فیصلہ ہوا؟ کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ کسی چھوٹے لیول پہ تو ریزرو ہو نہیں سکتا۔ پرائم منسٹر کے لیول سے کم یہ بات نہیں ہو سکتی۔ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، جس نے بھی یہ احکامات دیے، جس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا، انہیں قوم کے سامنے بتانا چاہیے۔ لیکن یہ جو فیصلہ کیا گیا، بہرحال یہ ایک فیصلہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں حکومت جو ہے پاکستانی عوام کے سامنے ایک بالکل مختلف سین ہے۔ اس سے ہٹ کے کیا ہو رہا ہے، یہ جب کوئی وقت آئے گا، وقت گزر جائے گا
تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے مطلب اپنی پالیسی میں کب تبدیلی یہ لے کے آئے تھے. ٹھیک. چوہدری ظہیر صاحب جو ہے جب افغانستان کے اندر ہو رہی تھی رشین انٹرفیرنس تھی تو اس دور کے اندر مجھے یاد ہے کہ صرف 6 ووٹ پاکستان کے مخالف پڑا کرتے تھے جب پاکستان جو ہے اس اگریشن کے خلاف ریزولوشن لے کے جاتا تھا. اور حالانکہ وہاں پہ اس وقت دنیا کے اندر باقاعدہ 2 بلاکس ایگزسٹ کرتے تھے اور باقی ساری پاکستان کی حمایت کے اندر جو تھے وہ ووٹ ڈالا کرتے تھے. میں UN کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت جو ہمارے پاس فورن آفس تھا. اور اب UN تو چھوڑیں, اب جیسے کہ بھائی نے ہماری رہنمائی کی تو اب تو ہمیں OIC جس کی بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس سے ایک پریس ریلیز اور ریزولوشن لینے کے لیے باقاعدہ منتیں کرنی پڑتی ہیں جا کے, اور وہ جو ہے وہ انڈیا کے وزیر خارجہ کو بلا کے اس سے سیشن پرزائڈ کرواتے ہیں. تو ڈکلائن تو آیا ہے نا سر فورن پالیسی کے اندر؟ تھینک یو رضوان. بالکل آیا ہے جناب. یہ جو ہماری ڈپلومیسی ہے, فورن ڈپلومیسی, آج تک 2 ہی تو ہیں مین ایشو ہمارے, ایک افغان ایشو اور ایک کشمیر ایشو. فورن پالیسی کے تھرو بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کو راضی کر لیں, لیکن ہم نہیں کر پائے. جس وقت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت پاکستان بہت اسٹرانگ پوزیشن میں تھا. پاکستان اس وقت امریکہ کا الائی تھا اور پاکستان کو فنڈنگز بہت زیادہ آ رہی تھی اور اس وقت پاکستان کی سنوائی ہوتی تھی. آپ یہ دیکھیں جب جنرل مشرف کا وہ جو فارمولہ ناکام ہوا اور اس کے بعد جو 10 سال کا پیریڈ آیا اس کے اندر ایک مورلی ایک جنرلی ہم سپورٹ کرتے رہے. پھر بعد میں اچانک جب یہ موجودہ حکومت آئی تو اس وقت اس کو لانے کا کیا مسئلہ تھا؟ اس کو یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میسر کر کے دوبارہ جو کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو ریزالو کرنے کی طرف بڑھے. اور اسی کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرتارپور اور عمران خان صاحب کا جو مودی کے ساتھ بات چیت کرنا اور ون سائیڈڈ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہندوستان ہمارے ٹرمز پہ آ جائے, اور اچانک ہمیں یہ نہ پتا ہونا جو یہ ایبروگیشن آف آرٹیکل جو ہوا ہے 370 and 35 پہ, یہ ایک بہت بڑا فیلئر تھا ہماری فورن پالیسی میں جس کو ہم ٹائملی ریئیکٹ نہ کر سکے. وہ وجہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں ہم میں ابھی وہ سکت نہیں رہے گی. ہم اکنامیکلی ٹوٹلی کولیپس آلموسٹ ہوئے پڑے ہیں اور اسی لیے دنیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ انڈیا کی طرف ہے. اور انڈیا کی سمارٹ موو یہ دیکھیں ابھی جو سٹینڈ آف ہوا ہے چائنا کے ساتھ, آپ یہ دیکھیں الٹیمیٹلی دونوں کنٹریز نے ریئلائز کیا اور چھوٹا موٹی ٹک ٹاک چلتی رہے گی لیکن آلموسٹ میجر جو کنفلکٹ تھا وہ اس چیز کو انہوں نے ایک دوسرے کے کنسرن ایڈریس کر لیے. پھر ابھی آپ اس کے بعد دیکھیں اگر آج تک کشمیر کے کوئی وے فارورڈ ہوا ہے, 2 کنکریٹ مواقع آئے ہیں. ایک ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی جب ملے تھے جب یہ سیز فائر لائن LOC میں کنورٹ ہوا تھا, اور دوسرا اگر آپ کو یاد ہو جنرل مشرف اور واجپئی کا جب ملاقات ہوئی تھی جو 4 پوائنٹ فارمولا تھا وہ ایک حل کے قریب پہنچ گئے تھے.